अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, इस्लामाबाद के बदलते सियासी रंग, PTM की तहरीक से निकलती हुई हवा, पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन और तहरीक अदम एतमाद, इस हवाले से हम बात करेंगे आज के इस वीडियो व्लॉग में। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी शाकिर सोलंकी और बाकमाल यूट्यूबर, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं SNN पाक के नाम से। शाकिर सोलंकी की इस्लामाबाद की सियासत पे दस्तरस हासिल है। आज हम इनसे बात करेंगे पूरी जो सीनियरियो है, सियासी सीनियरियो, उसमें ख़ास तौर पे PTM की तहरीक, अदम एतमाद तहरीक और सेनेट के इंतखाबात और उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार, जिस पे शाकिर सोलंकी ने ज़बरदस्त उनकी क्लास भी ली है, वो भी हम पूछेंगे कि क्या मामला है। तो शाकिर साहब, PTM से बिस्मिल्लाह करें या सेनेट इंतखाबात से करें? बात एक ही है वैसे, बात एक ही है। इत्तफाक है वैसे PTM जो सेनेट इंतखाबात लड़ने जा रही है इकट्ठे? सेनेट इलेक्शन लड़ने पे तो ज़ाहिर है उन्होंने इत्तेफाक किया है कि मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होगी। अब यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस्लामाबाद से खड़े किए गए हैं, तो उनको जॉइंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया। ये बड़ा इनकलाब भी है वैसे, नाम बड़ा है उनका और ये बड़ा फैसला है। अच्छा, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का पहले सिंध से था प्लान या पंजाब से, कि नून लीग के साथ मिलकर पंजाब से इनको मुंतखब कराएं। फिर नून लीग के साथ ज़ाहिर है वो गिव एंड टेक होता है सियासत में, नून लीग को कहीं फ़ायदा दे देते। तो ये जरदारी साहब का प्लान था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाए। ये तो मैंने ख़बर भी दी थी, 29 जनवरी को मैंने ख़बर ब्रेक की थी। उसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद TV चैनल्स पे भी आई थी। फिर शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में जिस दिन लड़ाई हुई थी 4 फरवरी को, उस दिन शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि सुना है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को चेयरमैन सेनेट बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, उसने सुना भी उधर से होगा। अच्छा, ठीक है, सुना भी उधर से होगा। तो ये प्लान था जरदारी साहब का कि गिलानी को बनाए। तो गिलानी को इस्लामाबाद में लाना ये बड़ा इनकलाबी कदम है। ये ट्रायल बेसिस है, यानी इन्होंने कोशिश की है कि ट्रायल बेसिस पे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के साथ गिलानी का मामला जुड़ा हुआ है। अगर गिलानी मुंतखब हो जाता है, ये समझ रहे हैं PTM वाले कि PTI के कोई 20 से 22 लोग नाराज़ हैं मरकज़ में। गिलानी क्योंकि पीर पगाड़ा फैमिली के साथ भी क्लोज़ हैं, रिश्तेदारी है, तो पीर पगाड़ों के भी वोट मिलेंगे। GDA के पीर पगाड़ों के मतलब GDA के वोट मिल जाएंगे। अच्छा, BAP के साथ भी पीपल्स पार्टी की राब्ते में है, वो भी कोशिशें उधर से भी चल रही हैं। तो GDA, BAP, PTI के नाराज़ अरकान, नून लीग के अरकान कितने हैं आप अंदाज़ा करें, पीपल्स पार्टी की अपोजिशन के सारे। तो PTI वैसे ही चंद सीटों पे मरकज़ में बैठी है, ठीक है। अगर चंद सीटें फ़र्ज़ करें उनमें से GDA और BAP और कुछ नाराज़ अरकान आ जाते हैं, तो फिर तो समझ लें कि गिलानी जीत गया, तो समझ लें कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। क्योंकि देखो, गिलानी के मुकाबले में हफीज़ शेख, PTI के बहुत सारे लोग, चाहे उनका ही हो हफीज़ शेख, लेकिन PTI के बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज़ हैं कि भाई एक गैर मुंतखब नुमाइंदा जो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाता, रियली सही बात, कि हमें मुलाकात के लिए टाइम नहीं देता, उसको हम वोट दें। जो 2 सालों से हमें खजल ख्वार किया है जिस बंदे ने, और गैर मुंतखब बंदा जिसके लिए हम परेशान होते हैं, जिसके पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, भाई टाइम नहीं देता, मुलाकात नहीं करता, तो उसको हम वोट दें। तो PTI वाले बहुत सारे इस वजह से भी शायद वोट न दें। ये कैलकुलेशन है PTM वालों की आपस में। सही है। तो मुझे लग रहा है कि मुकाबला इस्लामाबाद का जितना टफ है ना, मुल्क में कहीं भी इतना मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि चंद नशिस्तों पे मरकज़ में हुकूमत बनी हुई है ना। ये चंद नशिस्तें अगर चली जाती नाराज़गी है, इत्तेहादियों की नाराज़गी, चंद नशिस्तें चली जाती हैं, अंदर की नाराज़गियाँ, इत्तेहादियों की नाराज़गियाँ, काफ लीग के साथ भी मामलात चल रहे हैं। और एक मुलाकात जो जनूबी पंजाब में एक बड़ी अहम मुलाकात भी बताई जा रही है, वो भी गिलानी के सिलसिले में बताई जा रही है। अब किसके साथ हुई है
اور جنوبی پنجاب والوں کو گیلانی بھی کی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو نئے پنجاب صوبے کی یعنی سرائکی صوبے کی جو رکھی تھی اینٹ، وہ اس میں گیلانی صاحب کا کردار تھا، تو یہ بھی سرائکی بیلٹ کا جو اثر ہے یا ان کے جو ووٹر بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس میں کیلکولیشن میں گیلانی کا سرائی بیلٹ کا فیکٹر بھی شامل کیا گیا ہے کہ بھائی یہ سرائی کی بیلٹ والے گیلانی اپنا پلان ادھر سے کر لیں گے، اپنے ووٹ لے لیں گے، اور نون لیگ، اچھا اس میں ایک بات ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے یہ کنفرم نہیں ہے، مستند نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر لیجئے گا۔ نون لیگ کے اندر تھوڑا سا پھڈا چل رہا ہے گیلانی کے معاملے پہ، کہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ایک تھیوری چل رہی ہے مارکیٹ میں، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے گیلانی کو کامیاب کرایا تو پھر زرداری صاحب کی ہو جائے گی بلے بلے، تو زرداری صاحب کی گرپ ہو جائے گی مضبوط نون لیگ کے، ہاں، تو یہ اس وجہ سے شاید نون لیگ میں، لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا، یہ میری اپنی جو تجزیہ ہے یا اسسمنٹ ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب فیصلہ ہو گیا نا، نواز شریف نے فیصلہ کر دیا، مریم راضی ہو گئی، مریم نے فیصلہ کر دیا، تو اس کے بعد تو کوئی پھڈا ہونا نہیں چاہیے۔ ایسے رابطہ ہوا ہے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے مابین؟ یہ خبریں چلی ہیں، لیکن رابطے کا ہو سکتا ہے رابطہ ہوا ہو، کیونکہ ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا، میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب، مولانا اور آصف علی زرداری یہ کبھی کبھار دن میں 2 3 مرتبہ بھی رابطہ کرتے ہیں، جو میڈیا میں نہیں رپورٹ ہو رہا ہوتا۔ میڈیا میں تو وہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کو یہ چاہتے ہیں، یعنی 10 میں سے 1 رابطہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کو یہ چاہتے ہیں۔ 9 جو رابطے ہوتے ہیں نا ان کے 9 مرتبہ، وہ رپورٹ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ وہ خبر رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے جو ان کو دینی ہوتی ہے، جو ان کو بھی پیغام دینا ہوتا ہے کہ بھائی رابطہ ہوا ہے، سمجھ لیں۔ اس کے پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، جو خبر دی جاتی ہے نا، کو کیوں دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یاقی صاحب، ایک یہ مطلب تھیوری چل رہی ہوتی ہے، بار بار خبریں جو وہ پنڈی لوگ ہیں وہ چلاتے ہیں کہ عدم اعتماد تحریک ٹھس ہو نہیں، پی ڈی ایم کی تحریک ٹھس ہو گئی، پی ڈی ایم ختم ہو گئی، لیکن یہ ہم موو دیکھتے ہیں سینٹ انتخابات والی، یہ تو ایک حکمت عملی اور یہ کامیاب حکمت عملی ہے۔ سینٹ انتخابات والی موو تو بڑی کامیاب حکمت عملی ہے، اور تحریک عدم اعتماد فی الحال تو آپشن کلوز ہو گیا ہے پی ڈی ایم کا۔ میں آپ کو جو بتاؤں صحیح، کیونکہ پچھلا جو اجلاس ہوا تھا نا، جو ابھی آخری اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا سربراہی، اس میں زرداری صاحب قائل نہیں کر سکے تھے، بلاول بھی، ہماری بات جو ہوئی تھی تمام لوگوں سے جن سے بھی ہوئی تھی، سب جو اجلاس میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں تھا، لگ رہا تھا کہ وہ یہ لیکن یہ کٹھے معاملہ، لیکن اب یہ جو گیلانی والا پتہ کھیلا ہے نا زرداری صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ کٹھے ہیں نا، یہ معاملات اس کے بعد سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد گیلانی کی کامیابی کے بعد تو پی ڈی ایم اس پہ کنسیڈر سیریس کرے گا کہ بھائی تاریخ، یعنی پھر تو کامیاب ہو گئی نا، پھر تو اگر گیلانی جیت گیا اور حفیظ شیخ ہار گیا، دیکھو پھر تو اس کو چلے جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی ڈی میرٹ کیا ہے؟ ایک اسلام آباد میں 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک خاتون ہے فرزانہ، کیا نام ہے، ڈاکٹر فرزانہ، وہ بھی انون ہے۔ اب پی ٹی آئی والے اس پہ بھی ناراض ہیں کہ بھئی ایک انون کو اٹھا کے ٹکٹ دے دی ہے، پی ٹی آئی میں اور بندے نہیں تھے، تو اس پہ بھی پی ٹی آئی میں ریزرویشن ہے۔ تو پی ٹی آئی کے دونوں کینڈیڈیٹس بالکل ویک ہیں، کینڈیڈیٹس کمزور ہیں، اس میں بھی پی ٹی آئی مار کھا سکتی ہے۔ تو یہ اگر گیلانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں پھر تو یہ سمجھا جائے گا عدم اعتماد تحریک کامیاب ہو گئی، سمجھ لیں، پھر نہیں، پھر ہوگا کہ ہو سکتا ہے خود استعفیٰ دے دے عمران خان، اس کے بعد تو حکومت کو رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا، اخلاقی جواز تو حکومت کھو چکی پھر تو، ہاں لیگلی حکومت بیٹھی رہے گی چلیں، لیکن اخلاقی حکومت کے پاس جواز نہیں پھر ہوگا، آسان ہو جائے گا موو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے جواز مل جائے گا، ایسا زبردست بالکل ایسا ہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے 2-3 آپ نے پروگرام کیے ہیں، سنا ہے وہ بھی گڑبڑ کر رہی ہے یار۔ میں نے الیکشن کمیشن کا پروگرام یہ کیا تھا کہ کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو خط لکھا نیر بخاری نے، اور باقی کینڈیڈیٹس بھی چیخ رہے تھے، تو میں نے بھی پروگرام کیا، اور اس میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے واقعی جلد بازی کی ہے اور مارجن نہیں دیا تھا، کاغذات جمع کرانے کے جمعہ اور سیٹرڈے دیا گیا، 11 کو
جاری ہو رہا ہے شیڈول 11 فروری کو، اور کہا جاتا ہے کہ 12 اور 13 فروری جو جمعہ اور سیٹرڈے ہے آپ جا کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیں. بھائی سیٹرڈے کو بینکیں بند ہوتی ہیں، تو اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے میری پروگرام پہ کمنٹس باکس میں رپلائی کیا گیا، بڑی تفصیلی وضاحت کی گئی. میں نے پھر الیکشن کمیشن کے جو متعلقہ حکام تھے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے کیا ہے اور ہمارا پروگرام آپ کر لیں. وضاحت جو ہم نے جاری کی ہے تو وہ مہربانی ہوگی. میں نے وہ پروگرام بھی کر لیا. اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں ان کا فون آ گیا مجھے، تو ہاں ان کے ساتھ بھی 10-15 منٹ بات ہوئی، اور انہوں نے بھی یہی کہا. انہوں نے مجھے ایک لاجک مجھے یہ سمجھ میں آئی. میں نے پروگرام کر لیا. الیکشن کمیشن کا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے 3 فروری کو پریس ریلیز جاری کر کے سیاسی جماعتوں کو بتا دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ تیاری کر لو. ہم 11 کو جاری کر رہے ہیں، تو ہم نے تو پہلے یعنی 7-8 دن پہلے ان کو بتا دیا، تو تیاریاں نہیں کی انہوں نے. میں نے کہا دیکھو یہ میں نے ان کو یہ سمجھایا، میں نے کہا یہ تو آپ نے ٹھیک کیا، لیکن ایشو کیا ہے، سیاسی جماعتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. 100 بندوں نے درخواست دی ہوئی ہوتی ہے، ان میں سے 10 بندوں کو ٹکٹ جاری ہونا ہے. اب 90 بندے کیسے تیاری کریں گے؟ پہلے ان کو کیا پتا، گیلانی کو کیا پتا مجھے ٹکٹ ملے گا، یا مجھے کیا پتا کہ مجھے ٹکٹ ملے گا، تجھے کیا پتا تجھے ٹکٹ ملے گا. میں نے کہا دیکھو اب اور ٹکٹ جاری ہو گیا تو اس کے بعد بندہ تیاری کرے گا نا کہ ٹکٹ مل گیا میں بینک اکاؤنٹ، یہ جو قانونی تقاضے پوری کرے گا بعد میں. جس کو ٹکٹ ہی جاری نہیں ہوا. نہیں پھر آپ مطمئن؟ اچھا نہیں، میں مطمئن نہیں ہوا. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ نے اور رگڑا دینا ہے. سنیں میں نے کہا آپ کے افسران الیکشن کمیشن والے سارا دن یہی دھندا کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، انگلیوں کے ٹپس پہ ہے سارا نظام آپ کا کہ پروسیس کیا ہے. جو بندہ سینٹ میں پہلی دفعہ آ رہا ہے، جس نے سینٹ کا پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ نہیں دیکھا، اسلام آباد کبھی نہیں آیا، ایسے بھی بندے آتے ہیں، تو اس کو پروسیس کا کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی پروسیس کون سا کرنا ہے. میں نے کہا ان کو مارجن دینا ضروری ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ سیاسی جماعتوں نے جو ٹائم فریم رکھا ہے، جو قانون سازی بنا کے دی ہے، ہم نے اس کے مطابق کیا ہے. تو بہرحال اس پہ میں آگے بھی پروگرام کروں گا. کچھ ریزرویشن ابھی ہے، باقی ہے. ابھی ریزرویشن ہے. ویسے اگر عدم اعتماد تحریک اگر یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ عدم اعتماد تحریک بھی کامیاب ہو گئی. آج کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.